الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر کوئی شخص اپنے دل میں کینہ رکھے کسی کی طرف سے تو کیا اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، دل کو جن بدترین امراض سے بچانا ضروری ہے ان میں ایک بڑا مرض کسی سے کینہ اور بغض رکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا ضرر مسلسل جاری رہتا ہے اور دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے اس کے مقاصد سامنے آتے رہتے ہیں۔ دنیاوی مقاصد تو ظاہر ہے کہ اسے بغض و عداوت کی وجہ سے معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور دینی مقاصد یہ ہے کہ جب کسی سے بغض ہوتا ہے تو پھر اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں، غیبتیں کی جاتی ہیں، سازشیں رچائی جاتی ہیں، گویا کہ ایک مرض نہ جانے کتنے امراض کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ اس کی بنا پر پروردگار خداوندی میں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد نبوی ہے کہ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے شخص کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ایسے آدمی کے جس کے دوسرے سے دشمنی اور بغض ہو۔ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی چھوڑ دو تاکہ آگے یہ دونوں صلح کر لیں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو مغفرت کی جاتی ہے، مگر کینہ رکھنے والے کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ ہمیں نہ تو کسی سے دشمنی رکھنی ہے اور نہ ہی کسی کو کسی کی طرف سے دل میں کینہ رکھنا ہے، کیونکہ کینہ رکھنے والے شخص کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ اور کیا بتایا گیا ہے کہ پیر اور جمعرات میں اللہ رب العزت کے حاضری میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ ہے تو ہمیں اس کینے کو نکال دینا ہے، اور اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے تو ہمیں اس دشمنی کو بالکل ختم کر دینا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں بغض و عداوت کی تقاضوں پر عمل کرنے سے نہایت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً آج جہاں کسی نے نہ کوئی ناگواری کی بات ہوئی، بول چال بند کر دی جاتی ہے، خوشی اور غمی میں شرکت سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کہیں دونوں کا سامنا بھی ہو جائے تو ہر ایک منہ موڑ کر الگ راستہ اپنا لیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ذرے سی کوئی بات چیت ہوئی، کوئی غلط بات چیت ہوئی تو ہم اس شخص سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، ہم بالکل بولنا پسند نہیں کرتے، ہم اس سے حتیٰ کہ رشتہ داری بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کہیں آمنے سامنے ملاقات بھی ہو جاتی ہے تو ہم اپنی نگاہیں بالکل موڑ لیتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم اس شخص کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ بول چال قصداً بند کر دے، دونوں اس حال میں ملے کہ ہر ایک دوسرے سے اعراض کرتا ہو۔ ان میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں ابتدا کرے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ دور کی بات کہ ہمارے گھر میں ہی ہمارے والدین ہیں، ہماری والدہ ہیں، 3 دن ہو جاتے ہیں اولاد کو روٹھے ہوئے، اپنی والدہ سے 5 دن ہو جاتے ہیں ناراض ہوئے تو بالکل بات چیت بند کیے ہوئے 6 دن ہو جاتے ہیں، لوگ معافی مانگنا گوارا نہیں کرتے۔ تو کیا کرنا ہے کہ ہمیں کسی سے ناراض نہیں ہونا ہے، کسی سے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ 3 دن یا پھر 2 دن کسی سے بول چال کو ختم کر دے۔ اور سب سے بہترین شخص کیا ہے ان دونوں میں سے؟ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جو سب سے پہلے سلام کی ابتدا کر دے۔ حدیث میں 3 دن کی قید اس لیے لگائی گئی کہ اگر طبی تقاضے کی بنا پر ناگواری ہو جائے تو اس کا اثر 3 دن پورے ہونے پر جاتا رہتا ہے۔ اب آگے اگر قصداً بول چال بند ہو رہی ہے تو یہ طبی تقاضے کا اثر نہیں ہے، بلکہ دل کے کینے اور بغض کا اثر ہے، جس کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نزاع کے دوران فریقین میں بات چیت بند ہونا نزاع کو بڑھانے میں سب سے زیادہ مؤثر کا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اگر بات چیت کا سلسلہ قائم ہو تو کتنی ہی بدگمانیاں تو محض گفتگو سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اگر موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے
تو ہمیں کسی سے کسی کی طرف سے کینہ نہیں رکھنا ہے اور نہ ہی کسی کو کسی کی طرف سے دشمنی رکھنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں نزع کے بھی اسباب کو سرے سے ختم کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کی بدگمانی سے بچتے رہو، اسی لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور کسی کی ٹوہ میں مت رہو، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ بھاؤ بڑھاؤ، اور نہ آپس میں حسد کرو، اور نہ بغض کردار، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں کرو، اور سب کے سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال بول چال بند کر رکھی، اس نے گویا اس کا خون بہا دیا۔ اللہم حافظنا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہم لوگوں سے روٹھے ہوئے ہیں، 2 سال ہو جاتے ہیں، 3 سال ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 سال بول چال بند کر لے تو اس نے گویا اس کا خون بہا دیا۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہمیں جلد سے جلد اس سے معافی مانگنی ہے، جلد سے جلد اسے راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ 2 آدمیوں میں ناچاکی ہوتی ہے اور ان میں سے ایک صلح کرنا چاہتا ہے، دوسرا صلح پر آمادہ نہیں ہوتا، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صلح پر آمادہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اگر اس کا کوئی حق بنتا ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے، اور اگر وہ خواہ مخواہ صلح سے انکار کرتا ہے تو لڑائی اور نزاع کا گناہ صلح چاہنے والے پر نہ ہوگا، بلکہ صرف اسی شخص پر ہوگا جو صلح سے انکار کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اگر دونوں کی ملاقات ہو اور ایک نے سلام کیا تو اگر دوسرے جواب دے دے تو دونوں ثواب میں شریک ہو جائیں گے، اور اگر دوسرا جواب نہ دے تو یہ سلام کرنے والا گناہ سے بری ہو جائے گا، جواب نہ دینے والا گناہ گار رہے گا۔ تو ان تمام احادیثوں کا حاصل یہ ہے کہ ہر مومن کو دوسرے کی طرف سے دل صاف رکھنا چاہیے۔ دل کو صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر اتفاقاً کوئی بات ناگواری پیش آ جائے تو جلد از جلد اسے رفع دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بات کو بڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں کوتاہی اور لاپرواہی سے بڑے مقاصد جنم لیتے ہیں اور بعد میں ان کا سبب باب بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کسی کی طرف سے بغض و عداوت نہیں رکھنی ہے، اور اپنے دلوں کو کینہ جیسی بیماری سے حفاظت کرنی ہے، بالکل صاف کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کینہ جیسی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔